ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا. یہی دروازہ ایسا ہے جو آیا. رسول خدا نے کہا نا اپنی بیٹی سے کہ بیٹی اگر سائل آیا ہی تھا تو اپنا پرانا لباس دے دیتی, اپنی شادی کا نیا لباس دے دیا. وہ گھر ایسا ہے. کہا یا بابا آپ ہی کی بیٹی ہوں, آپ سے سائل نے مانگا تھا, آپ نے اپنا پیراہن دے دیا تھا. ان کا گھر ایسا ہے اور دینے سے کبھی کمی نہیں ہوتی ہے ذہن محترم, کیونکہ ہم ہر چیز کو اپنا سمجھتے ہیں. ہم جو مال کماتے ہیں سمجھتے ہیں کہ میں نے کمایا ہے, میرا ہے, جبکہ میں نے نہیں کمایا, خدا نے دیا ہے. ہاتھ بھی تو خدا نے دیا ہے, زبان بھی خدا نے دی ہے, دماغ بھی خدا نے دیا ہے. سب جب خدا نے دیا ہے, بہرحال اگر آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے تو دے دیں. خدا آپ کے لیے آپ کا رزق معین کیا ہوا ہے. حضرت موسیٰ جب نکل رہے تھے, جب حضرت موسیٰ کو کہا کہ اپنے اولاد کو, اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے نکلو, تو حضرت موسیٰ کو تھوڑی سی کلیم اللہ تھے, اللہ کے بڑے قریب تھے, معاملات بھی اتنی ہیں, جن کی قربتیں زیادہ ہیں ان کے معاملات بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. تو کہا کہ ان کا کیا ہوگا, خیال آیا تو اللہ نے کہا موسیٰ عصا کو پتھر پہ مارو. جب پتھر پہ مارا, پتھر ٹوٹا تو اس کے اندر ایک کیڑا جو ہے وہ چل رہا تھا. تو کہا موسیٰ ہم پتھروں کی تہوں میں اس کیڑے کو بھی غذا دے سکتے ہیں تو ہم تمہارے گھر والوں کو بھی دے سکتے ہیں. خوب یہ عزیزان محترم, خوب حاجت روائی الہی کام ہے. لوگ خدا کے گھر آتے ہیں نا اپنی حاجتوں کو پورا کرنے ہیں. تو اگر آپ کے میرے پاس بھی آیا ہے تو کیا ہے ہمارا باب الحوائج 3 ہے نا. ایک وہ چھوٹا بچہ باب الحوائج ہے, ایک حضرت عباس باب الحوائج, ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج. صلوات بھیج دے محمد والوں صلی اللہ محمد. خوب یہ حاجتوں کو پورا کرنے کے دروازے. تو جب ہمیں کہا گیا ہے کہ جب ان کے پاس حاجت آئے گا پوری نہیں کریں تو یہ کیسے پوری نہیں کریں گے, تو گھبرائے نہیں کریں, ان کے دروں پہ مانگیں جتنا مانگ سکتے ہیں. اگلی صفت کیا ہے کہ جس کی عقل سالم ہوتی ہے وہ علم اور دانش سیکھنے سے تھکتا نہیں ہے. یعنی آج کل بہت امپورٹنٹ ہے, خاص طور پہ جوانوں کے لیے جو پڑھائی کر رہے ہیں, ایجوکیشن کر رہے ہیں, شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں. نہیں, علم سیکھیں, ایجوکیشن, پروفیشنل ایکسپرٹیز سیکھیں. جوان ہیں آپ, کتنا وقت ہوتا ہے انسان کے پاس, کتنا انسان اپنا وقت ضائع کرتا ہے پورے دن میں سوشل میڈیا کی فضول کی اپلیکیشنز کے اندر. یہی چیز سیکھنے میں لگا دیں آپ. اگر آپ آدھا گھنٹہ اپنا کوئی صرف کرتے ہیں کسی چیز کے سیکھنے میں, تو ایک دن اور دوسرے دن میں آپ کی ذات میں فرق پڑ جاتا ہے. کوئی لینگویج سیکھ سکتے ہیں, قرآن سیکھیں, قرآن کی تعلیمات سیکھیں, تفسیر سیکھیں. جو آج آپ تفسیر پڑھیں گے آپ وہ نہیں ہوں گے جو کل تھے, آپ کے علم میں اضافہ ہو چکا ہوگا. کیونکہ ہم آج کل کا دور انسان کو بہت شارٹ کٹ پہ لے گیا. جب سے یہ اے آئی آیا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, تب انسان سمجھتا ہے اب تو محنت بھی نہیں کرنی, اب تو تھیسس بھی ایسے ہی بن جائیں گے, سارے کام میں ایسے ہو جائیں گے. یہ بہرحال انسان اپنی سستی اور کاہلی کی طرف زیادہ جا رہا. خوب محنت یعنی علم سیکھنا اور علم کی تلاش کرنا, یہ عقل مند انسان کی نشانی ہے. وہ اس کی طرف جستجو کریں اور آگے کی طرف بڑھیں. اور دیکھیں وہ معاشرہ کامیاب معاشرہ ہے جو علم دوست ہو اور جو کتاب دوست ہو. آپ دیکھیں نا ہمارے ملک میں لائبریریاں کتنی ہیں, محلے میں کتنی لائبریریاں ہوگی یقیناً. ایسا نہیں کہ کوئی ایک آدھ لائبریری وہ آئیسو والوں نے بنائی ہوگی, بیچارے بنا لیتے. لائبریریاں کتنی ہیں, بعض لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہیں ماشاءاللہ. میں جاتا ہوں لوگوں کے گھروں میں لوگوں نے لائبریریاں بنائی ہوئی ہیں, شوق ہے. وہ بھی بڑوں کو, بچوں اب کوئی نہیں, اب تو ٹیبلٹ دلا دو بس, گیم کھیلنا ڈاؤن لوڈ. ان کی لائبریری ہے گیموں کی, کتابوں کی لائبریری نہیں ہے. خوب ظاہر ہے جو قوم کتاب پڑھنا چھوڑ دے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا, میرے جیسے پھر آئیں گے جن کو کچھ نہیں آتا, پھر وہ آپ کو بول دیں گے, آپ بھی سنتے رہیں گے. کتاب دوستی صرف ضروری ہے کہ مذہبی کتابیں پڑھنی ہیں, اپنے سبجیکٹ کی کتابیں, ایجوکیشن کی کتابیں, اس کے علاوہ اور کتنی کتابیں.
جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ تو ہمیں موٹیویٹ نہیں کر رہا کتاب پڑھنے کی طرف، وہ تو ٹیوشن کی طرف موٹیویٹ کرتا ہے. اسکول کی فیسیں بھی دو، ٹیوشن بھی پڑھاؤ. کوچنگ سینٹر خود برا نہ مان جائے وہ بیٹھا ہوگا، کوچنگ سینٹر خود مافیا ہوتا ہے اور اسکولوں میں پڑھائی نہیں جاتی. اب دنیا میں کتنے، دنیا میں آپ دیکھیں، آپ بھی مسئلہ انٹرنیٹ ہے، آپ دیکھ لیں، میں بھی گھومتا پھرتا رہتا ہوں. دنیا میں اسکول سسٹم ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو اسکولوں میں جاتے ہیں رات کو وہ شاموں کو 4-5 گھنٹے بچے ٹیوشن پڑھ رہے ہیں، تو بھائی اسکول کرنے کے جا رہے ہیں؟ پھر فالٹ ہے نا سسٹم میں فالٹ دبا رہا ہے، غلام بنا رہا ہے، انسان نہیں بنا رہا. انسان بننے کے لیے خود ہی کوشش کریں، کوئی اور نہیں آئے گا، نہ کوئی موقع دے گا. خود کوشش کریں، اپنے آپ سے، اپنی ذات سے کوشش کریں. تو جس کی عقل سالم ہوتی ہے وہ علم اور دانش سیکھنے سے تھکتا نہیں ہے، چاہے زندگی جتنی بھی ہو جائے. مشہور حدیث عنوان بصری جو کتاب کا ہم نے بھی ترجمہ کرایا، اس میں کیا ہے کہ وہ شخص جو علم سیکھنا چاہتا ہے اس کی ایج کتنی ہے؟ 95 سال. جو امام کی خدمت میں آیا 95 سال، 95 ایئرز بہت ہوتی ہے، پھر بھی آیا کہ میں مولا کی خدمت میں جاؤں اور علم حاصل کروں. ابھی تو ماشاءاللہ آپ جوان ہیں، ذہن ہے، برین ہے، تو اپنے آپ کو سیکھیں. یہ ایک نشانی. 7ویں نشانی یہ ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں فقر کو، یعنی اللہ کی راہ میں محتاجی، اس کو زیادہ پسند ہے. یعنی خدا کی راہ میں فقیر ہونے کو یہ پسند کرتا ہے. خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا فرماتے ہیں کہ فقری فخری، یعنی جو میری محتاجی ہے یہ میرا فخر ہے. اور انسان کو خدا کی بارگاہ میں محتاج ہونا، اور ہے بھی صحیح. میں اور آپ نہ بھی سمجھیں اس بات کو تو ہم اس کے محتاج ہیں. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. اس لیے تو امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی. امام فرماتے ہیں کہ یا غنی الاغنیاء نا افقر الفقراء، بے نیازوں میں سب سے بڑے بے نیاز میں محتاجوں میں سب سے بڑا محتاج ہوں. خوب یہ محتاجی، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب محتاج ہو. ہر کوئی اس کا محتاج ہے، اور جس کی جتنی زیادہ معرفت ہوتی ہے اس کی محتاجی بڑھتی چلی جاتی ہے اس کی بارگاہ میں. خوب ہم اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں محتاج. عقل سالم کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ خدا کی راہ میں اس محتاجی کو پسند کرتا ہے. انسان کیونکہ دنیا میں اتنا پھنسا ہوا ہے، اتنا مصروف ہے، اتنا بزی ہے، بھول جاتا ہے خدا. اسی لیے زندگی میں رکاوٹیں، مشکلات، مصیبتیں ڈالتا کیوں ہے؟ تاکہ اس کو احساس ہو کہ یہ میرا محتاج ہے. اگر انسان کو خدا چھوڑ دے تو یہ طغیان کرتا ہے، یہ تکبر کرتا ہے، اسے کچھ ہو جاتا ہے، یہ اپنے آپ کو پھر آہستہ آہستہ فرعون سمجھنے لگتا ہے. یہی مشکل ہے اس کے اندر جب اس کو روکے. اور یہ جو دنیا ظاہری طور پر آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ تو لوگ برا کام کرتے ہیں، دیکھیں پھر بھی دنیا ظاہری تک، تو خدا خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں اور ان کو دیتا رہتا ہوں، یہی میرا ان کا دینا ان کے اوپر عذاب ہے. یعنی خدا اگر سمجھ لے کہ ظاہری طور پر انسان کو کچھ ضرورت نہیں ہے اور وہ جائے جا رہا ہے، یہ خدا کی طرف سے عذاب ہوتا ہے. وہ شخص، روایات کہتی ہیں 40 دن میں اگر مومن پہ پریشانی نہ آئے نا، اسے پریشان ہونا چاہیے. کیوں؟ محتاج ہے. یہ محتاجی ضروری ہے اس کی بارگاہ. میرا یہ کام رک گیا، میری بیماری ہے، فلانا ہے، خوب کیا ہے یہ؟ خدا محبت کرتا ہے.